سیاست میں تو بڑے سخت چنے چبانے ہوتے ہیں، بڑے مقابلے ہوتے ہیں اور خطرناک قسم کے احوال سہنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا ایک دفعہ میرے ساتھ جہانگیرہ جا رہے تھے، یہاں کراچی میں ملاقات ہوئی تو مجھے کہا سنا ہے آپ جہانگیرہ جا رہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے کہ میں بھی چلوں گا۔ مقررہ تاریخ پر ہم وہاں پہنچے اسلام آباد اور ہم نے ان کو آگاہ کیا اپنے عہد کے مطابق۔ وہ بہت مصروف تھے لیکن اٹھ کے آئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے، بہت خوش ہوئے، گاڑی ان کو آرام دہ ملی۔ ان کے پاس کیا کمی ہے، لیکن یہ طریقہ ہے محترم لوگوں کا کہ دوسروں کا دل بڑا کرتے۔ جو آپ کو بات سمجھانی ہے وہ آگے آئے گی۔ تو وہ مستقل ذکر و شغل میں اور استغفار میں اور ورد وظیفے میں لگے ہوئے تھے۔ جب مجھ سے بات کرتے تو تسبیح روک لیتے تھے اور سوال جواب ہو جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا جیسے مستقل کام یہی ہے ان کا کہ جب فرصت کی گھڑیاں ملتی ہے تو اللہ اللہ کرتے ہیں۔ میں نے چونکہ بہت بے تکلفی اور قرب ہے، میں نے کہا یہ تو کسی کو تصور ہی نہیں ہوگا کہ ایک سیاسی مولوی اتنا ذاکر شاغل ہے۔ تو انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر کہا کہ افسوس، آپ تو درسگاہ کے آدمی ہیں، محراب و منبر کے آدمی ہیں، آپ کے تو سارے اعمال وہی ہیں جو مسجد اور ادارے کے اندر ہیں، لیکن ہمارا تمام مقابلہ حکومتوں سے اور اہل باطل سے ہوتا ہے، اور کسی وقت بھی کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے وہ فیصلہ ہمارے حق میں تو نہیں ہوگا، ہمیں تکلیف پہنچانے کا ہوگا، تو ہمیں تو بہت زیادہ بیدار دل رکھنا پڑے گا اور اللہ اللہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ برے حالات سے پناہ مانگتا ہے، فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو شیخ الاسلام حضرت مدنی کا دستور تھا، کوئی ان کو دیکھ لیتا تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جمعیت علماء ہند کے صدر الصدور ہے۔ یہ تو حضرت اقدس بطل حریت و شعر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی کا وتیرہ حیات تھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی جنہوں نے یہ جمعیت پاکستان میں متعارف کرایا ہے، ایک درویش صفت عالم تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے درجہ اولا سے دور حدیث تک اول آئے تمام کتابوں میں، اور اساتذہ کے حکم پر 10 سال وہاں تدریس بھی فرمائی دارالعلوم دیوبند میں۔ اساتذہ کے حکم پر ہی سیاست اور فراست کے لیے آگے بڑھے ہیں اور بڑی مجاہدانہ قربانیوں سے لبریز زندگی گزاری۔ وہ ایک طویل داستان ہے، اس پر صالح لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ صرف آپ کو آج مبارک رات میں سنانی ہے کہ جب مولانا کا آخری وقت آیا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ بس چند لمحوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے، تو ان کے وہ داماد بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار پڑھ رہے تھے کہ رب یسر ولا تعسر، خدایا آسان فرماؤ مشکل نہ بنا۔ تو مولانا نے پہلے تو چاہا کہ آنکھیں کھولے، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلی، اور وہیں سے جواب دیا کہ وَتَمِّمْهُ بِالْخَيْرِ، یہ بھی پڑھو نا، اور اسی کے ساتھ بس ایک ہچکی آئی اور جان جانے آفرینش کے حوالے کر دی۔ تو دیکھو ایک ایسا عالم جس میں آدمی اس دنیا سے دوسرے جہان میں قدم رکھتا ہو اور جس کی زندگی سیاسی شور و شغب میں گزری ہو،
اور جس کے سیاسیات کی وجہ سے پورا ملک متزلزل ہو چکا ہو، بڑے بڑے شاہوں کو لرزہ طاری رہا ہو، اور کتنے بونچال اور آزمائشوں سے وہ گزرے ہیں، لیکن عاقبت کس طرح محفوظ نظر آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ آخری لمحے میں بھی ان کا ساتھ دے دیا۔ وہ ایک قیمتی لمحہ ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔